مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ میلاد صرف اہل سنت ہی مناتے ہیں یا باقی بھی جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی مناتے ہیں؟ اور اگر غیر مسلم مناتے ہیں تو ان کا کیا نفع ہوتا ہے؟ ہم تو اہل سنت، ہم تو مناتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی پروفیسر صاحب، بہت اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو یوم پیدائش ہے اس کو میلاد مصطفیٰ، یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب کئی ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو میلاد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہے، جس دن میرے اور آپ کے نبی کائنات کی جان بن کے کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، شہنشاہ رسول آنے جہاں آتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ میلاد شریف مناتا کون کون ہے، سب سے پہلے میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ چاہے اس کا کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، چاہے کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ذکر ہر آدمی کرتا ہے۔ بے شک اس کی وجہ ریجن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے کہ اگر ایک رائٹر وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سوانح عمری لکھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، حالات زندگی پر لکھ رہا ہے، تو کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوجوانی کے بعد والے حالات لکھے گا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لکھے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کے حوالے سے لکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو، چاہے وہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، وہ جس وقت کوئی لکھے گا اپنی بک لکھتے ہوئے، وہ سب سے پہلے یہ لکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا تعلق کس خاندان کے ساتھ تھا، وہ خاندان کتنا عالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، میری نسل میں کوئی سفاک نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے اولاد آدم میں سے اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو، اولاد اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو، قریش میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو چنا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی رائٹرز ہیں، لکھنے والے، ان کا کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد بئی معنی مناتے ہیں کہ حضور کی سیرت کو لکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں، حضور کا میلاد کب ہوا، حضور کہاں پیدا ہوئے، یہ سارے احوال، یہی تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کا معمول مبارک دیکھیں۔ امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے باب کیف یستخلف الحاکم کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں نحمد اللہ و ندعوہ، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے ہم دعا کریں، اس کو پکاریں۔ یا رسول اللہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر خیر کریں۔ گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، جلوہ میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں، اور یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، آقا کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ، شہنشاہ کون و مکاں رہے، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ، شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، اسے پکاریں، اور اس پر جو اللہ نے آپ کو بھیج کر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر خیر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ تم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی
کہ تمہارے اوپر کوئی تہمت لگانے کے لیے یا تم سچ نہیں کہہ رہے. میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور جبریل امین یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو آپ کے صحابہ حلقہ بنا کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جنہوں نے حمد باری تعالیٰ کی محفل بھی سجائی ہے اور نعت مصطفیٰ کی محفل بھی سجائی ہے، جو ذکر خدا بھی کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں، اے پیارے محبوب ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ان اپنے غلاموں سے جا کے کہہ دیں کہ یہ زمین پہ بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور ذکر خدا کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد پاک حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی دن اللہ نے قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے. اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ایک باب باندھا گیا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جاتا نا کہاں کسی محدث نے کوئی میلاد منایا، انہوں نے تو باب کا نام ہی یہی رکھ دیا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کے حوالے سے، کہ یہ وہ باب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کا ذکر خیر ہونا ہے. اور جتنے بھی رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے لکھا، وہ کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، تو حضور کے میلاد کا تو انہوں نے ذکر کیا. کسی نے لکھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، کہ جہاں پہ نبی کا ذکر ہو وہاں پہ خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. کسی نے لکھا الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، یہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے اب پیروکار یہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. وہ یہ دو کتابیں پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ میلاد کہاں لکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد منانا اہل ایمان کا وطیرہ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر ہوں، حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں. اور میں امام المسلمین کی بات پہ ختم کرتا ہوں. فتاوی مہریہ کے اندر مجدد دوران غوث زمان امام المسلمین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے مختصراً جواب دیا، فرمایا اہل ایمان کے لیے میلاد منانا جائز ہے. اہل ایمان کے لیے، باقی سمجھ جائیں کہ جس کے لیے جو اہل ایمان ہے